آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 18۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنی ما قبل کی کلاسز کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم سے ایک اور آیت مبارکہ کا انتخاب کریں گے، اور اس آیت مبارکہ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ آیت مبارکہ اسپیشل خطابت کو آشکارا کر رہی ہوگی، خطابت کی اہمیت اور خطابت کے قرآن کریم میں تذکرے کو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں پارہ نمبر 23 سورہ صاد اور آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ قصہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ دو بھائیوں کی آپس میں ہو گئی لڑائی، ان بن جھگڑا۔ تو ایک بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیس لے کے آتا ہے اور اپنا سارا کا سارا معاملہ ان کے سامنے رکھتا ہے، اس میں وہ فرماتا ہے، اور اس میں خطابت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس نے کہا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان بے شک، یعنی یہ سچی مچی میرا پراوا میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ 99 کیا ہیں؟ دمبیاں۔ ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، اور اب یہ کہتا ہے اکفلنیھا، کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، یعنی مجھے یہ بھی دے دے۔ اب اس کے بعد وعزنی فی الخطاب، اس نے جو الفاظ استعمال کیے یہ والے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ بڑے قابل غور ہیں، اور یہی خطابت کے تذکرے کو یہاں پر آشکارا کریں گے۔ اس بیان کرنے والے نے اور اپنا مقدمہ لے کر آنے والے نے کہا کہ وعزنی فی الخطاب، یہ کہتا تو ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، حالانکہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، لیکن جو اس نے کمال کی بات کہی نا وہ یہ تھی کہ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے زور بیان سے، قوت خطابت سے مجھے دبا لیا ہے، مجھے لاجواب کر دیا ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ دبا لیا ہے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ مجھے لاجواب کر دیا ہے، یعنی اب وہ زبان کی چالاکی سے، چرب زبانی سے، اور اپنی زبان کے استعمال اور اس پر جو اس کو دسترس حاصل ہے، اس کے بل بوتے پر اس نے اپنے اس بھائی کو کہ جس کے پاس ایک دمبی ہے، اسے دبا لیا اور اسے لاجواب کر دیا۔ اب قطع نظر یہ ایک معاملہ کیا ہے کیا نہیں، یا اس نے کس طرح زبان استعمال کرتے ہوئے چرب زبانی سے اپنے اس بھائی کی ظالمانہ طریقے سے دمبی کو ہتھیانے کا منصوبہ بنایا، یہ ساری کی ساری چیزیں الگ۔ جو ہمارا یہاں پر مقصد ہے وہ ہے خطابت کو بیان کرنا، کہ خطابت کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اب آپ یہاں پر غور و فکر کریں کہ انسان زبان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارو، انسان زبان کے ساتھ ہر شے کر سکتا ہے، حتیٰ کہ باطل کو حق بھی ثابت کر سکتا ہے۔ یہ بڑی قابل غور اور گہری بات ہے۔ جھوٹ کو سچ بھی ثابت کر سکتا ہے، اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے بعد اسے لوگوں پر تھوپ بھی سکتا ہے، انہیں لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ زبان کا ملکہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ احباب نے کبھی بس میں سفر کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں بیچنے والے اس میں بس میں چڑھتے ہیں تو ان کے پاس سرما ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، اور ان کے پاس منجن ہوتا ہے یا کوئی اور شے۔ اب ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یار یہ جو بس میں منجن بیچ رہا ہے اور اس کے اتنے فوائد گنوا رہا ہے، خوشبو بیچ رہا ہے اور کتنے فوائد گنوا رہا ہے، فلاں فلاں، یہ 2 نمبر چیزیں، ملاوٹ والی چیزیں اور الٹا سیدھا مال ہے، ہم نے اس کو نہیں لینا۔ اب ہم جب سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ہم نفسیاتی طور پر اپنے کان بھی بند کر لیتے ہیں، جیب پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور بالکل دم بخود ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ چیز نہ لینی ہے نہ اس کی بات سننی ہے۔
लेकिन चूंकि कानों में उंगलियां नहीं ना होती, तो जबरदस्ती हमारे कानों में उसकी आवाज और बात पहुंच रही होती है। वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि यकीन जाने कि वही शख्स यानी हम जो सोच के बैठे होते हैं कि इससे नहीं लेना, जो मर्जी हो जाए, उसकी चर्ब जुबानी से, उसके खूबसूरत और परफेक्ट अल्फाज के इस्तेमाल से हम कायल भी हो जाते हैं, माइल भी हो जाते हैं और फाइल भी हो जाते हैं, यानी उसकी उस चीज को लेने पर हम मजबूर हो जाते हैं। ये कौन सा मलका है? जुबान का मलका। अब आप खुद सोचें कि अगर वो जुबान के मलके से अपनी 2 नंबर चीज बेच सकता है, तो हम जुबान का मलका हासिल करके 1 नंबर शय यानी किताब और सुन्नत की बातें वो लोगों के सामने क्यों नहीं पेश कर सकते? वो गाड़ी पे चढ़ता है, कहता है बारिश पै गई ते नेर आ गया, खुशबू वाला एक वरी फेर आ गया। क्या कहता है? बारिश पै गई ते नेर आ गया, खुशबू वाला एक वरी फेर आ गया। अब ये जो अल्फाज, उसके जुमले, मैं एक दफा लाहौर जा रहा था फन खताबत कोर्स करवाने के लिए, तो रास्ते में एक आदमी चढ़ गया, ये सुरमा बेचने वाला। यकीन जाने कि उसने अपनी गुफ्तगू में हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेनाई के चले जाने का तज़किरा किया और हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मिस्र से खमीज चली थी और हजरत याकूब कहते थे मुझे अपने बेटे की खुशबू आ रही है, उसका तज़किरा किया। अब ये जो अल्फाज है ना, ये इंसान को इंटरेक्ट करते हैं, मुतवज्जे करते हैं, अपनी जानिब इंसान की तवज्जो को मबजूल करते हैं। अब ना जाने ये है अकीदत का तड़का, ये क्या है? अपनी उस गुफ्तगू में अकीदत का तड़का, जैसे आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना कहते हैं, हमारे सियासी लोग भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये क्या है? ये चर्ब जुबानी। तो मैं यहां पर मैंने जैसा जिक्र किया कि आप इस वाक्य को छोड़ें कि कौन हक पे था कौन बातिल पे था। बात तो यह है कि अगर लोग एक बातिल चीज के लिए अपनी जुबान का मलका हासिल करके इस टैलेंट और सलाहियत को अपने अंदर मुंतकिल करके बातिल का सौदा बेच सकते हैं, तो ए अहले हक, आप लोग जुबान का मलका हासिल करके हक का सौदा क्यों नहीं बेच सकते? सवाल तो आपसे है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे सवाल नहीं है, उनकी मार्केट ही वही है, उनका माल गोदाम ही वही है और उन्होंने वही कुछ करना है। वो जुबान के मलके के जरिए से ये सब कुछ कर रहे हैं और तुम अहले हक कहां पर ख्वाबे गफलत में सोए हुए हो। आज हम मीडिया का रोना रोते हैं कि मीडिया गलत फहमियां फैला रहा है, मीडिया इस्लाम मुखालिफ बयानिए को हवा दे रहा है, मीडिया पे ये हो रहा वो हो रहा। वहां पर बैठकर एंकर भी और उसके साथ मिले हुए जो मेहमान होते हैं वो इस्लाम के खिलाफ ये बात कर जाते हैं, वो कर जाते हैं। मेरे प्यारो, उन्होंने यही बातें करनी है और उन्होंने कौन सा कोई हक बात करनी है, या और उन्होंने कौन सा कोई दरसे कुरान देना है, या और उन्होंने कौन सा कोई हिदायत की बात करनी है। उन्होंने यही कुछ करना है। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? वो चर्ब जुबानी सीख कर और बात कैसे करनी है, कैसे पेश करनी है, कैसे लोगों के अजहान को गलत बयानी की तरफ ले जाना है, वो इसकी महारतें और सलाहियतें हासिल करके अपना काम कर रहे हैं। हम कहां खड़े हैं? हम इस जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं कर रहे? इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं, बातिल के, दज्जाल के, शैतानत के, शरारत के। इस्लामिक जो मीडिया चैनल्स हैं वो कितने हैं? गिनती के हैं और उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और फिर इस पर वो जो हमारे इस्लामिक चैनल्स हैं, तो उनकी कारकर्दगी क्या है, हम उसका भी जायजा ले सकते हैं। गलतियां हमारी हैं, हम क्या करते हैं? बस दूसरे पर एतराज, यानी जो बातिल वाले हैं उन पे एतराज कि वो ये कर रहे, वो कर रहे। भाई आप भी कर लो। आज के दौर में कुछ मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त आप अहबाब से मुखातिब हूं, मेरे पास इस वक्त माइक है, माइक, और ये जो माइक आप देख रहे हैं ये है मीडिया, ये है ताकत, ये है आवाज, ये है आपकी पावर, ये है आपका नजरिया,
یہ ہے آپ کی سوچ کہ جس نظریے اور سوچ کو آپ آگے منتقل کر سکتے ہیں، آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کتنے کا آتا ہے؟ ہم کیا اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس پر پیسہ نہیں خرچ کر سکتے؟ اگر ہمارے دل میں اسلام کا درد ہے، حق کا درد ہے، حق بات کو پہنچانے کی ہم امنگ اور تڑپ اور آرزو اور خواہش رکھتے ہیں، تو وہ جو ہم اللہ تللوں پر اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمارے جو مذہبی علماء ہیں، دیندار ہیں، ان کی تصاویر آتی ہیں فیس بک پہ، کبھی پیزے کھا رہے ہیں، کبھی پاستے کھا رہے ہیں، کبھی مختلف قسم کے برگرز کھا رہے ہیں، کبھی کس ریسٹورنٹ پہ، کبھی کس ریسٹورنٹ پہ۔ جتنے کے آپ ایک ماہ میں پیزے کھا لیتے ہیں نا، اتنے کا آپ کا مائک، سٹینڈ، کیمرہ یا کیمرہ نہ صحیح، آپ کے پاس جو موبائل ہے نا، اس موبائل کے ذریعے سے بھی آپ دین کا بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ دراصل ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، ہماری رہنمائی کرنے والا نہیں، یا ہم خواب غفلت سے خود نہیں جاگتے، بس ہم نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے باطل پر۔ بنتا ہے اعتراض، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اعتراض نہ کریں، لیکن ان کے مقابلے میں خود کام بھی تو کرے نا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ کیمرے میں استعمال کرتا ہوں اپنی سپیچز اور بیانات اور لیکچرز کے لیے کہ جو بڑی بڑی فلموں میں بھی استعمال نہیں ہوتے، اتنے مہنگے، اتنے قیمتی، لاکھوں روپے کے وہ کیمرے ہیں جو میں اپنے بیانات کی ریکارڈنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ حق کا، دین کا، سچ کا پیغام آگے پہنچے۔ وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اگر آپ احباب کہیں تو یوں سمجھیے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے ہر کسی کے پاس موبائل ہوگا، بلکہ موبائل ہے تبھی تو آپ مجھے اس طرح سے سن رہے ہیں، یہ موبائل تو گویا کہ آپ کے پاس ایک چیز آ گئی حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اب آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، نمبر ایک مائک، اور نمبر دو وہ سٹینڈ کہ جس سٹینڈ پہ آپ نے موبائل کو فکس کر کے ریکارڈنگ کرنی ہے۔ ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ دو چیزیں آپ کو 10,000 میں اچھی کوالٹی کے اندر اور اچھے معیار میں میسر آ جائیں گی۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ 10,000 روپے خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے بعد آپ اپنا جو ذاتی موبائل ہے، جو آپ فون کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، انسٹا کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، ریلز کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، دن میں ایک ویڈیو بس آپ اس کو ریکارڈ کریں، اپنا حق کا، دین کا پیغام اس میں ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد، ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اسے سوشل میڈیا پر ڈالیے ایک مضبوط طریقے سے، مستحکم طریقے سے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز جہاں پر باطل اتنی آوازیں نکال رہا ہے، یا باطل کے مختلف قسم کے سٹیشنز ہیں، اور باطل مختلف قسم کے چینلز سے گفتگو کر رہا ہے، تو آپ کے یعنی حق کے، دین کے، اسلام کے، اہل حق کے، علماء کے، اہل علم کے، اہل دلائل کے بھی مختلف قسم کے سٹیشنز اور چینلز کھل جائیں گے، جتنے ان کی طرف سے وار آئیں گے انشاءاللہ ہم اتنا ہی کام کر کے دکھائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کم از کم زیادہ نہ ہو سکا 50-50 تو کام ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ کریں گے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا، ہمت کرنے کی دیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی راہیں آسان کر دے گا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، یقین جانیں، ہمارا ایک میڈیا پرسن اور ہمارا ایک فرد اسلامک ذہن والا، نظریاتی اور غیرت مند، حمیت والا، وہ جب مائک پہ آتا ہے، چینل کے اوپر آتا ہے اور سوشل میڈیا پہ آتا ہے، واللہ العظیم وہ سینکڑوں دیگر باطل کے جو چینلز اور اسٹیشنز اور میڈیا چینلز ہیں ان پر بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ، یہ اللہ نے اسلام کو اور اسلام والوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، ان کا روب ہے، ان کا دبدبا ہے۔ جیسے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، نصرت بالرعب، صحیح مسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھ محمد کی روب کے ذریعے سے مدد فرمائی، یعنی کئی مہینوں اور کئی کلومیٹرز کی مسافت پر میرا روب دشمن پہ پڑ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کی پرچھائی، حضور علیہ السلام کے اس وصف، اس خصوصیت کا سایہ
اللہ نے اہل حق کو بھی عطا فرمایا ہے کہ جب اہل حق میدان میں آتے ہیں ان کا رعب اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ باطل کئی کلومیٹر دور کھڑا ہو اس کے اوپر اس کا سایہ پڑتا ہے اور وہ بیچارہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. فبہت الذی کفر ہو جاتا ہے. حضرت عمر والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے. تو اے اہل حق جب آپ میڈیا کا استعمال کریں گے بالخصوص آج کے زمانے میں سوشل میڈیا تو یقین جانیں کہ آپ کے اس استعمال کا اتنا روب اور دبدبہ اور تمتراک اور ہیبت اور وحشت اور خوف ان تمام تر افراد پر طاری ہوگا کہ یہ دم دبا کر بھاگیں گے. یہ نہ بھاگے ان کا نظریہ انشاءاللہ اپنے آپ رفو چکر ہو جائے گا. لیکن آپ کو ہمت دکھانی ہوگی, آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا. آپ جانتے ہیں فوکس میڈیا پہ عمار خان یاسر ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہمارے ماتھے کا جھومر, اسلام پسندوں کی توانا آواز, JTR میڈیا جامع الرشید کا اسلام پسندوں کی توانا آواز. اس کے علاوہ اور کئی سارے الحمدللہ ہمارے آج کل میڈیا چینلز سوشل میڈیا پر کھل رہے ہیں. یہ اچھی ایک نوید بھی ہے, خبر بھی ہے, اور ایک اچھا ہمارے لیے پیغام بھی ہے, اور یہ قابل تقلید عمل ہے کہ ہم بھی اس راہ پر چلیں. اس حوالے سے الحمدللہ علماء کی کمی نہیں, دلائل والے, براہین والے, محققین کی کمی نہیں, اور ریسرچر کی جو ٹیم ہے ہماری اہل حق کی ان کی کمی نہیں. آپ احباب اگر بالفرض خود نہیں بول سکتے, آپ میں ملکہ نہیں ہے, ٹیلنٹ نہیں ہے, نمبر ایک اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے کسی بھی شے کا تو آپ خود سے اس اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ تقابل ادیان کے مائل ہیں تو اپنی زبان کو استعمال کیجئے, کیمرے کو اور مائک کو استعمال کیجئے. اگر آپ احباب اسلام کی جو کتاب بنیادی ہے یعنی قرآن پاک اس پر دسترس رکھتے ہیں, آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیے اپنے مائک کے ذریعے سے, اپنے اس کیمرے کے ذریعے سے. اور اگر بالفرض آپ میں یہ ملکہ نہیں ہے, آپ کم علم ہیں یا کم دلائل ہیں یا کم مطالعہ ہیں, آپ کے اساتذہ اور آپ کے شیوخ تو ہیں نا جو صاحبان علم ہیں, جو جبال العلم ہیں, تو مائک اٹھائیے, موبائل اٹھائیے, سٹینڈ لے جائیے اور شیخ محترم سے آپ سوالات کریں. اسلام پر جو اسلام دشمنوں کے اعتراضات ہیں اس حوالے سے, اسلام کی حقانیت کے حوالے سے, رد الہاد کے حوالے سے, رد قادیانیت کے حوالے سے, دشمنان صحابہ اور دشمنان اہل بیت کے جو اعتراضات ہیں اس حوالے سے, اور وافر مقدار میں آپ احباب اپنے شیوخ, اکابر, بڑوں علماء سے یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اپلوڈ کریں. پھر دیکھیں زمانے میں انقلاب کیسے آتا ہے. میرے پیارو یاد رکھیں یہ زمانہ زبان کا زمانہ ہے. نمبر 2 بات, یہ زمانہ مائک کا زمانہ ہے اور یہ زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے. جس قوم, جس نظریے, جس سوچ, جس فکر, جس مشن, جس جماعت, جس تنظیم, جس تحریک, جس ادارے, جس مدرسے, جس جامعہ, حتیٰ کہ جس شخصیت نے اس کو آج کے دور میں اپنے لیے لازم و ملزوم گردان لیا اور اس کا صحیح استعمال کر لیا, یاد رکھیے گا نمبر 1 حال میں وہی شخص کامیاب ہے, اور نمبر 2 مستقبل میں وہی شخص کامیاب ہے, اور نمبر 3 تاریخ میں اسی کو دنیا یاد رکھے گی. کون کون سی چیزیں؟ زبان, مائک اور میڈیا کا استعمال. یہ 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیجئے اگر آپ اسلام اور حق کی بات کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو آگے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے ایک سینیریو پیش کر دیا ہے, بلکہ آپ یوں کہیے کہ میں نے آپ کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے, آپ کو ایک لائن دے دی ہے, آپ کو ایک اینگل اور ایک زاویے کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے. اور اس میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ اور دلانا چاہوں گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بیانات جمعہ ہیں یا اسی طور پر ہماری کانفرنسز, ہمارے جلسے, ہمارے جلوس, ہماری ریلیاں, ہمارے دھرنے, ہماری محافل, ہمارے جو پروگرامز ہیں مختلف مواقع, مختلف مہینوں
और मुख्तलिफ तकाज़ों के मुताबिक हम इनकी माइक और मीडिया कवरेज के जरिए से लोगों तक इस्लाम का, दीन का पैगाम पहुंचाएंगे, तो मैं इसको यकसर मुस्तरद करूंगा। मैं यूं कहूंगा कि कॉन्फ्रेंसिस की रिकॉर्डिंग, जलसों, जुमा के जो बयानात और खुतबात हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स, ये फायदा देती है ईमान वालों को। और इससे हट के ये जो स्पेशल गुफ्तगू है, जिसको आप 1-to-1 गुफ्तगू कह सकते हैं, या जिसको आप स्टूडियो गुफ्तगू कह सकते हैं, या जिसको आप टेबल पर बैठकर एक शख्स का दूसरे शख्स से इल्मी डिबेट और गुफ्तगू और मुकालमा या इंटरव्यू आप जिसे कह सकते हैं, ये जो गुफ्तगू है ना, ये असल गुफ्तगू है दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक। इस गुफ्तगू से फायदा होगा अहले अक्ल को, और वो कि जो फकत अहले अक्ल हैं और अक्ल परस्त हैं, या अक्ल को खुदा तस्लीम करते हैं, या अक्ल की पूजा करते हैं, मुल्हिदीन कह लें, मुस्तशरिकीन कह लें, दीन दुश्मन कह लें, लिबरल्स कह लें, इस्लाम मुखालिफ कह लें, उनको जिस गुफ्तगू से फायदा होता है ना, वो आपके कॉन्फ्रेंसिस से नहीं, आपके जलसों की गुफ्तगू से नहीं, आपके खुतबात जुमा से नहीं, आपकी महाफिल से नहीं, बल्कि उनको फायदा होता है, या उन तक जो पैगाम सही पहुंचता है ना, वो आपकी इस गुफ्तगू से पहुंचता है जो इस वक्त मैं आपके सामने कर रहा हूं। या वो अफराद और वो अहबाब जो माइक लेकर शख्सियात, जो हमारी इल्मी और मुहक्किकाना शख्सियात होती हैं, उनसे इल्मी इंटरव्यू करते हैं, उनसे किसी न किसी एतराज को पेश करके उसके ऊपर जवाब ले रहे होते हैं, ऐसी शख्सियात का जो इंटरव्यू होता है, उनकी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनकी जो वीडियोस होती हैं, उनका जो मवाद होता है, वो फायदा देता है, और वो दौरे हाजिर का तकाजा और दौरे हाजिर की जरूरत है। हमारे कई सारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इस मैदान में हैं। मिसाल के तौर पर मसलक देवबंद में मौलाना इमरान सफदर हाफिज़हुल्लाह, जो दौरे हाजिर का फितना है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इसके खिलाफ आप उनकी वीडियोस सुनते होंगे, उनके दलाइल का आप मुशाहदा और मुसामा करते होंगे, कितना बेस्ट और बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके इस काम की वजह से न जाने कितने लोग गुमराही की दलदल से हक की राह पर दोबारा से गामजन हो चुके हैं। एक शख्स की बरकत से हजारों लोग, मौलाना इमरान सफदर आप जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, माइक का इस्तेमाल करते हैं। उनके वो जुमे के बयानात नहीं है, महफिल और कॉन्फ्रेंस और जलसे के बयानात नहीं है, स्पेशल ये जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि आप इधर बैठे, आपके पास माइक है और सामने कैमरा, या कैमरा न से ही मोबाइल लगा हुआ है स्टैंड के ऊपर। ये जो दो चीजें हैं ना, आमने सामने होना, मोबाइल का और आपका आमने सामने होना, ये आज के दौर की इनकलाबी जरूरत है अगर आप तब्दीली और चेंजिंग चाहते हैं। तो उस एक फर्द वाहिद ने माइक का इस्तेमाल करके, मोबाइल का इस्तेमाल करके जमाने में इनकलाब बपा कर दिया। इसी तरह हमारे बरेलवी भाइयों में मौलाना राशिद महमूद रज़ावी हफिज़हुल्लाह, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का महाज दलाइल वाला, इल्मी, किताबी और नंबरिंग वाला खोला है, और इतना मजबूत और मुस्तहकम है कि अल्लाह के फजलो करम से उनके दलाइल की बरकत से न जाने कितने लोग गुमराही की दलदल से निकलकर ओजे सुरैया पर, हिदायत के मंजिल पर फाइज हो चुके हैं। उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? उनके जो जुमे के बयानात हैं वो आपको वहां पर सुनने को नहीं मिलेंगे। हाँ, एक गालिबन जेहलम में उनकी नशिस्त होती है, वो चूंकि जेहलम में होती है इसलिए उनकी अवामी नशिस्त रिकॉर्ड होती है, वरना उनके अक्सर बेशतर जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोज हैं, वो सारी की सारी ऐसी हैं जैसा कि आपके सामने, यानी वो इधर तशरीफ फरमा है, सामने माइक है, सामने कैमरा है, और वो माइक के जरिए से अपने दलाइल, बराहीन और बातिल का रद्द कर रहे होते हैं। ये वक्त की जरूरत है। ये जो मैं आपके सामने अमसिला पेश कर रहा हूं, या मैं आपके सामने इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर रहा हूं, दरअसल मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि जिस जगह पर जाकर आपने अपने रास्ते का इंतखाब करना है, मैं उस मेन जगह पर आपको ले जाना चाहता हूं। इसी तरह हमारे जो अहलुल हदीस भाई हैं, उनमें मुफ्ती अतीकुर रहमान आलवी और अबू याहया नूरपुरी हाफिज़हुमुल्लाह,
یہ دونوں کی دونوں شخصیات اور بھی ہوں گی، یہ تو میں نے یوں سمجھیے کہ دیگ میں سے چاول کا ایک دانہ چنا ہے ہر ایک میں سے۔ تو یہ جو شخصیات ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، آپ ان کے بھی جمعہ کے یا دیگر ہونے والے بیانات کی ریکارڈنگز شاید میڈیا پر نہ دیکھتے ہوں، لیکن سب سے زیادہ آپ جس چیز کا مشاہدہ اور مسامعہ کرتے ہیں وہ اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ ادھر تشریف فرما ہے مفتی عتیق الرحمان علوی اور ابو یحییٰ نور پوری، اور ان کے پاس ہے مائک کی طاقت اور سامنے ہے ان کے موبائل اور کیمرہ جو کہ سٹینڈ پہ لگا ہوا ہے، اور وہ اپنے دلائل، براہین، شواہد، نمبرنگ، حوالہ جات، ریفرنسز اور باطل کا رد ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ان کی ان ریکارڈنگز کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ باطل سے رخ موڑ کر حق کی جانب اپنا قبلہ درست کر چکے ہیں۔ میرے پیارو، یہ ہے آج کے زمانے میں کرنے کا کام، اور یاد رکھیے گا باطل اس حوالے سے بہت سا کام کر چکا ہے اور بہت سا کام کر رہا ہے، اور بڑی پائیداری کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے مستحکم انداز میں۔ اگر بے خبر ہیں تو اہل علم اور اہل حق اس سے بے خبر ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دور حاضر کے تقاضوں کو سمجھنے کے حوالے سے مستعد کرنا ہوگا، چوکنا کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس حوالے سے ایکٹیو کرنا ہوگا۔ یقین جانیں کہ میں بہت سارے اہل علم کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس علم اور دلائل اتنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور باطل کے اعتراضات، شبہات کا ازالے کے طور پر اتنا وافر مقدار میں ان کے پاس مواد ہے اور دلائل ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یقین جانیں کہ اگر وہ میڈیا پر آ جائیں، مائک پہ آ جائیں، ریکارڈنگ پہ آ جائیں اور موبائل پہ آ جائیں، اسی طور پر جو ہماری ویڈیوز ہیں ان میں آ جائیں، تو میں کہتا ہوں کہ باطل کے ایوانوں میں کوہرام مچ سکتا ہے۔ اس کو میں یوں بھی کہوں گا تو بے جانا ہوگا کہ میرے اپنے ساتھی ہم عصر اللہ پاک کی ذات نے ان کو علمی دلائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن علمی دلائل ہیں کہاں پر ہیں؟ ان کے دل دماغ میں۔ بس یہاں پر بیریئر لگا ہوا ہے، یہاں پر دروازہ لگا ہوا ہے اور دروازے کو لوک ہے۔ ان کے پاس یہ والی چابی نہیں ہے، مائک کی چابی۔ جب ان کے دلائل یہاں سے نکل کر اس زبان کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد اس مائک میں آئیں گے، اس مائک میں آئیں گے، اور اس مائک کے بعد موبائل میں ریکارڈ ہو کر آپ یعنی عوام الناس لوگوں تک پہنچیں گے، یاد رکھیے گا یہ ایسا انقلابی سیلاب ہوگا اور ایسا انقلابی سیلابی ریلا ہوگا کہ جس کے سامنے باطل خس و خاص شاد کی طرح بہہ جائے گا اور ٹھہر نہیں سکے گا، ان دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہمارے یہاں پر اہل علم کے دلائل پڑے ہوئے ہیں، اہل علم کے دلائل کو یہاں پر آنے کی ضرورت ہے، اس سکرین پر آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں نے اپنی بات کی کہ میرے ہم عصر ساتھی علماء، مفتیان، ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ اس کے اوپر نہیں لا سکتے، یا انہیں پتہ نہیں، یا طریقہ نہیں، یا لانا نہیں چاہتے، یا ان کے اندر یہ ہمت اور استعداد نہیں ہے۔ ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیں، کیمرے کو فیس کریں، کیمرے سے مخاطب ہوں، یہ بہت بڑی طاقت ہے دور حاضر کی۔ اور سیکنڈ پہ یعنی جو آپ احباب اس وقت اس کورس کو سن رہے ہیں، لے رہے ہیں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ نہ صحیح تو آپ کے کئی ساتھی ایسے ہوں گے کہ آپ جانتے ہیں اللہ پاک کی ذات نے ان کو علم کی دولت سے بہت زیادہ مالا مال فرمایا تھا اور عقلی نقلی دلائل فراہم کرتے تھے دور حاضر جب آپ کے زمانہ طالب علمی تھا اس وقت۔ تو آپ ان ساتھیوں کو تلقین کریں، انہیں ترغیب دیں، انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ وہ اس لائن کو اختیار کریں، اسلام کی، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، ڈیفنس اور دفاع کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، اور اسلام کے سپاہی بننے کے لیے، اسلام کے گارڈ بننے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو مستعد اور چوکنا کرنے کے لیے، اور اسلام کی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے آپ کی زمانے کو اس وقت ضرورت ہے، مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کی یہ صلاحیتیں کہاں پر کام آئیں گی؟ آپ کی یہ صلاحیتوں کے ذریعے سے کس جگہ پر انقلاب آئے گا؟ اگر آپ اس جگہ پر جو کہ سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھیں سارے کے سارے مسلمان سوشل میڈیا پر، نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں، گلی میں، محلوں میں، ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، کسی تھڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں،
یا گھر کے کمروں میں ہوتے ہیں، کمبل میں ہوتے ہیں، رضائی میں ہوتے ہیں، بستر پہ ہوتے ہیں، چارپائی پہ ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ واٹس ایپ سٹیٹس دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یوٹیوب کھول کے دیکھ رہے ہیں، انسٹا دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں۔ تو بھی جب آپ کو پتا ہے ہمارا نوجوان طبقہ وہ موبائل پر موجود ہے، تو پھر آپ کو کیا موبائل پر حاضر نہیں ہونا چاہیے؟ علماء کرام کو، اہل علم کو، اہل فن کو۔ ہماری مساجد میں کتنی تعداد کم ہو گئی ہے، بس عین موقع پر، عین وقت پر آتے ہیں، اس سے پہلے وہ مسجد میں آتے نہیں۔ تو چلو مان لیا وہ نہیں آ رہے، اب آپ اور میں شکوے کرتے ہیں کہ نہیں آ رہے، نہیں آ رہے، نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ اس چیز کو چھوڑیں، زمانہ بدل گیا ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ ہاں الا یہ کہ آپ نماز جمعہ کے بعد یا ٹائم پر آنے کی وجہ سے ان کو کوئی انعام دیں، کھانے کا اہتمام کریں، یا ان کے لیے کسی قسم کے تحفے کا اور کسی قسم کے گفٹ کا، کوئی کپڑے کا، لیڑے کا، جوڑے کا، پیسوں کا بعد میں اعلان کریں کہ آپ کو ملیں گے، پھر لوگ آئیں گے۔ یہ زمانہ بدل گیا ہے، پہلے شوق اور ذوق سے اور ایمانی طاقت سے آتے تھے، اب سمجھو کہ نا بوجھ اتارنے آتے ہیں، ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا کرنے آتے ہیں، ایک اپنی کندھوں پر جو بوجھ ہے فرض کا اس کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، اور آتے بھی لیٹ ہیں، عین وقت پر۔ تو ہم نے اس حوالے سے بھی کوشش کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، لیکن ہم اس والے محاذ کو چھوڑے نا جو موبائل والا محاذ ہے، انٹرنیٹ والا محاذ ہے، اس پر بھی ڈٹ کر پیرا دیں۔ باطل نے کسی قسم کے محاذ کو نہیں چھوڑا۔ آپ چوک چوراہے چرستے دیکھ لیں، چوک بڑے بڑے، وہاں پر بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، باطل وہاں پر موجود ہے، ان فلیکسز کے اوپر موجود ہے، ان سائن بورڈز کے اوپر موجود ہے۔ باطل مختلف قسم کی جو پارک ہیں، تفریح گاہیں ہیں، وہاں پر موجود ہے۔ باطل بڑے بڑے جو شادی ہال ہیں وہاں پر موجود ہے، سینما ہال ہے وہاں پر موجود ہے، مختلف قسم کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پر باطل موجود ہے، سکولز میں موجود ہے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں موجود ہے۔ باطل آپ کے موبائل میں، انٹرنیٹ میں موجود ہے، آپ کے بچوں کے انٹرنیٹ اور موبائل میں موجود ہے۔ آپ میرے پیارو علماء کرام، اہل حق، آپ موجود کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے سارے کے سارے محاذ ترک کیوں کر دیے، چھوڑ کیوں دیے، آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ آپ کی نگاہ مختلف محاذوں پر کیوں نہیں جاتی؟ آپ نے فقط ایک محاذ سنبھالا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے کہ بس مسجد، منبر، مصلی، اس سے زائد کچھ نہیں، یا مسجد کا مائک، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ میرے پیارو، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں دور حاضر کے حوالے سے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ، اسلام کا سفیر، اسلام کی زبان، اسلام کی آواز، اسلام کی لسان سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو کسی محاذ کو خالی نہیں کرنا ہوگا، ہر محاذ پہ ڈٹ کے پہرا دینا ہوگا۔ اسپیشل کون سا محاذ؟ مائک کا، ریکارڈنگ کا، ویڈیوز کا، انٹرنیٹ کا، موبائل کا، کیمرے کا محاذ۔ اس کے اوپر آئیے، دلائل پیش کیجئے، اعتراضات اور شبہات کے جواب دیجئے، اور باطل کو ناکو چنے چبوائیے۔ اس وقت مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔